أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار متعال کی خاص توفیق ہے کہ سورہ مبارک مریم کی تفسیر کا شرف حاصل ہوا، اور آج جس آیہ مبارک کی تلاوت کی گئی وہ آیت نمبر 17 ہے. یہاں تک مرحلہ گفتگو پہنچ چکا تھا کہ بی بی مریم عبادت کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہے. فانتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، اور بیت المقدس کا جو مشرقی علاقہ ہے، جو بیوی کا مسکن تھا، وہاں جا کر آپ نے خلوت کے لیے، عبادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا. اب اس بات کو مسئلے فقہ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، ویسے بھی انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ کہ کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لیا جائے عبادت کے لیے. مثلا گھر میں بھی اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لے، اور پھر یہ مستحب بھی ہے. اور ایک مسئلہ آتا ہے جب انسان حالت نظام ہے، جب اس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے، تو وہاں بھی کہا جاتا ہے اس کو اس گھر میں اس جگہ پر لے جاؤ جس جگہ پر یہ نماز پڑھتا تھا، تاکہ آسانی سے اس کی روح قبض ہو جائے اور وہ اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے. کیونکہ ملک الموت جب آئے گا اس کے پاس تو یہ دیکھے گا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس جگہ یہ پروردگار کی تمجید کرتا تھا، پروردگار کی تحلیل کرتا تھا، اسی کے آگے سجدہ کرتا تھا، اسی کے آگے رکوع کرتا تھا. تو پھر وہ بھی اسی کا پاس اور اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی روح کو آسانی سے قبض کرے گا. تو اس جگہ کا انتخاب کیا ہے. اچھا، مسجد میں ایسا نہیں ہے. مسجد میں یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر نماز پڑھیں. مثلا ایک انسان اس جگہ پر نماز پڑھے تو اگلے دن اس جگہ پر پڑھے، تاکہ قیامت کے دن مسجد کا ہر ذرہ ذرہ گواہی دے کہ پروردگار اس نے اس جگہ بھی سجدہ کیا تھا، پروردگار اس نے اس جگہ بھی سجدہ کیا تھا، اس جگہ بھی سجدہ کیا تھا. درود پڑھتے ہیں محمد والا. بعض اوقات ہم ایک برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں ایک خاص جگہ بنا لیتے اپنے لیے، اور گھر میں مختلف جگہوں پہ نماز پڑھتے. یعنی جہاں کہا گیا کہ ایک جگہ بنا لیں وہیں نماز پڑھیں، مسجد میں کہا گیا مختلف جگہوں. خیر، بی بی مریم نے اپنے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا جو بیت المقدس کے مشرق میں واقع تھی. اس کے بعد آیت کہہ رہی ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک حجاب اور ایک پردہ قائم کر دیا تاکہ مکمل طور پہ یہ چار دیواری بن جائے.
اب یہاں پر ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ بی بی مریم عبادت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور جیسے خواتین کے ضروری کام ہوتے ہیں ان کے لیے اس کام کے لیے گئی تھی اور وہاں پہ حضرت جبرائیل آئے. یہ بات مشہور ہو چکی ہے لوگوں میں، اور عموماً جب انسان تفسیر کرتا ہے تو یہ بات کرتا بھی ہے، لیکن کسی بھی روایت میں اور معتبر جگہ پر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. بعض چیزیں مشہور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے. جیسے لفظ شجاع صحیح ہے لیکن ہم شجاع کہتے ہیں، چلے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعض چیزیں اگر غلط مشہور ہو جائے تو اسے روکنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے نظریے سے، عقیدے سے، فکر سے. تو یہ غلط مشہور ہوئی یہ بات. بی بی مریم عبادت کے لیے گئی تھی اس جگہ پر، اور حجاب ڈال دیا تھا اس وجہ سے کہ میں خالصتاً پروردگار متعال کی عبادت کروں. یہ قرآن بتانا چاہ رہا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے. اب یہاں پر ایک علمی بحث بھی ہے اور عوام سے بھی اس بحث کا تعلق ہے کہ روح پروردگار کیا ہے. یعنی جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح کو بھیجا، تو کیا پروردگار ایک ذات ہے جس میں سے کوئی چیز جدا ہو رہی ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ شرک لازم آئے کہ پروردگار ایک ذات ہے، اس ذات میں سے ایک چیز جدا ہو کے جا رہی ہے. پروردگار ایک مادی جسم نہیں ہے، نہ ایک مثلا آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان تصور کرتا ہے پروردگار کو ایک روشنی کے مینارے میں تصور کرتا ہے اور اس میں سے ایک روشنی کا ٹکڑا نکال لیتا ہے. جو بھی انسان کے ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ اس کی مخلوق ہے. جس چیز کو انسان سوچ لے تو وہ تو انسان کا بنایا ہوا مخلوق ہے، انسان کی مخلوق ہے، انسان خود اس کا خالق ہے. اگر جو چیز ذہن میں آ جائے انسان کے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. تو جو بھی اللہ کو تصور کرتے ہیں ہم، وہ انہی چیزوں میں عامیانہ تصور کرتے ہیں. بعض اوقات صرف لفظ اللہ کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، الف لام لام. یہ بھی لفظ اللہ ہے، خود ذات ہے، خدا نہیں ہے. یا اپنے ذہن میں ایک نورانی وجود کو لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جیسے یہ خدا ہے. وہ نورانی وجود میرے ذہن کا تخلیق کردہ ایک وجود ذہنی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں انسان جا نہیں سکتا. یہ جو خطبہ ہے جو شروع میں عموماً تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اس میں امیر المومنین یہی تو فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ کہنے والے اس کی مدحت کو بیان نہیں کر سکتے. ولا یحصی نعماء العد، اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور کوشش کرنے والے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح مولا آگے فرماتے ہیں، اور درک کرنے والے، تفکر کرنے والے اس کو اپنے ذہن میں فکر نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، قابل تفکر نہیں ہے کہ ذہن میں آ جائے میرے. تو جب پروردگار کہتے ہیں روحنا، تو اس سے مراد اس کو کہتے ہیں ترکیب تعظیمی ہے. جب کسی شے کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ سے اس کی نسبت دے دیتا ہے. جانور سارے خدا کے ہیں، سارے جانور دنیا میں پروردگار متعال کے ہے، لیکن حضرت صالح کی اونٹنی کو اپنے آپ سے نسبت دی، ناقۃ اللہ کہا، عظمت کی وجہ سے اس کو عظمت دینا چاہتا تھا. گھر سارے خدا کے ہیں لیکن بیت اللہ کو اپنے آپ سے نسبت دے رہی کہ یہ میرا گھر ہے، ورنہ ہر مکان خدا کا ہے، ہر ذات خدا کی، ہر مکان خدا کا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تمام فرشتے ہیں اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے مخلوق ہے، لیکن یہاں پر جبرائیل کو خود سے نسبت دے رہے. وَفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. اسی طرح ہر گھر خدا کا ہے، بیت اللہ کو اس سے نسبت دے رہا. ہر حیوان خدا کا ہے، ناقۃ اللہ کو اس سے نسبت دے رہا. ہر ملائکہ خدا کا ہے لیکن جبرائیل کو خود سے نسبت دے رہا. اور ہر ولی خدا کا ہے لیکن امام علی کو کہہ رہے وجہ اللہ، یہ ہے اللہ کا چہرہ. یعنی ہر چہرے خدا کے ہیں، ہر چہرہ کو خدا نے بنایا ہے. ہر ہاتھ خدا کے ہیں لیکن ید اللہ کی جب نسبت آئی تو اس کی شرافت، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے.
اور اب انسان کو بھی اللہ نے شرف عطا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. فاذا سویتہ جب میں اسے مکمل طور پر بنا لوں ونفخت فیہ من روحی اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. اپنی روح کو پھونک دوں. روح اللہ کی جو روح ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کے جسم نہیں رکھتا کہ کوئی چیز اس سے جدا ہو. فقط انسان کو عظمت عطا کرنے کے لیے انسان کے مرتبے کو بتانے کے لیے کہ انسان اتنا بالا مرتبہ رکھتا ہے کہ ہماری روح اس کے اندر ہے. عظمت عطا کی ہے کہہ کر انسان کو. اور اس کے بعد کا فقعوا لہ ساجدین تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب ملائکہ سے کہہ رہا ہے ہر ملائکہ سے. جبرائیل بھی اس کے اندر ہے میکائیل بھی اس کے اندر ہے اسرافیل سب ملائکہ سے کہہ رہا ہے. یہ عظمت انسان اتنی بالا ہو چکی ہے اتنی عالی مقام پر پہنچ چکی ہے جب اس میں روح پروردگار آ گئی کہ اب یہ اس قابل ہو گیا کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا ابلیس الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین سوائے ابلیس کے اس نے منع کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار نے کہا قال یا ابلیس ما لک ان لا تسجد مع الساجدین. اے ابلیس یہ بتا تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا. تو اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون کہ اے خدا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو پروردگار نے کہا فخرج یہاں سے چلا جا فإنک رجیم تو اب رجیم ہو گیا مردود ہو گیا. اب دیکھیں پروردگار نے کیوں ابلیس کو اپنے در سے نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ اس نے کیا کیا؟ نافرمانی. کس چیز کی نافرمانی؟ پروردگار نے ابلیس سے کہا ہی نہیں تھا کہ اس کھنکھناتی ہوئی مٹی کے پیکر کو سجدہ کر. پروردگار نے اسے کہا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یہ مٹی کا پیکر میں بنا رہا ہوں. فاذا سویتہ جب میں اسے مکمل بنا لوں ابھی تک سجدے کا حکم آیا ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فاذا ونفخت فیہ من روحی جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین تو اس کو سجدہ کر لینا. سجدے کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا جب مٹی کا پیکر تھا انسان. سجدے کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا جب اس کے تمام اعضاء کو اللہ نے درست کر دیے. سجدے کا حکم اس وقت آیا کہ جب کہا گیا میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. ابلیس بدلے میں جواب کیا دے رہا ہے جب پروردگار نے کہا قال یا ابلیس ما لک ان لا تکون مع الساجدین ابلیس تجھے کیا ہو گیا سجدہ گزاروں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کرتا. تو اس نے جواب میں یہ کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو خدا نے کب کہا تھا ایسے بشر کو سجدہ کر؟ خدا نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کر. خدا نے کہا تھا جب میں اپنی روح پھونک دوں اس کو سجدہ کر. انسان مٹی کا پتلا تھا جب تک خدا نے اپنی روح کو نہیں پھونکا. لیکن جب اپنی روح کو پھونک دیا تو یہ مٹی کے پتلے سے نکل کر ایک ایسا مانوی کردار میں تبدیل ہو گیا کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اب اسے سجدہ کر. ابلیسی نگاہ میں انسان فقط مٹی کا پتلا ہے. ابلیس نے انسان کو اس جیسے دیکھا. ابلیس نے انسان کو کس جیسے دیکھا؟ کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون میں ایسے بشر کو کیوں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. وہ انسان کا معنوی چہرہ وہ انسان کا روحانی چہرہ جس میں پروردگار نے کہا تھا ونفخت فیہ من روحی وہ ابلیس بھول گیا. انسان کو جو مٹی کے پیکر میں فقط دیکھتا ہے وہ ابلیس کی سنت پہ چل رہا ہوتا ہے. نتیجے میں پروردگار کہتے ہیں فخرج منا فإنک رجیم یہاں سے نکل جا تو اب مردود ہو گیا ہے. تو نے میری بات کو نہیں سمجھا. تو نے انسان کی عظمت کو بھلا دیا. انسان کی عظمت اس میں نہیں تھی وہ مٹی کا پیکر تھا. انسان کی عظمت اس میں تھی کہ ہم نے اپنی روح کو اس میں پھونک دیا. آج جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے تو وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ انسان کو فقط مٹی کی
حیثیت میں دیکھ رہا ہے، ایک جسم کی حیثیت میں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار نے انسان کی تعظیم میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے مٹی کا پیکر بنا دیا ہے، کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں ہم نے اپنی روح کو بھی پھونک دیا ہے۔ اب جو شخص بھی آج کے دور میں انسان کو فقط اس حیثیت میں دیکھے گا کہ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، تو یاد رکھنا اس جسم میں روح پروردگار بھی ہے۔ اگر جسم کو دیکھ رہے ہو اور اس روح کو نظر انداز کر رہے ہو، اس معنوی چہرے کو نظر انداز کر رہے ہو، اس روحانی پیکر کو نظر انداز کر رہے ہو، تو تم بھی اس ابلیس کے نقشے پر چل رہے ہو جس کو پروردگار نے کہا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے دور ہو جا، تو مردود ہو گیا۔ لیکن انسان کو مٹی کے پیکر کے ساتھ ساتھ اس نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہو کہ اس میں روح پروردگار موجود ہے، تو دیگر ملائکہ کی سنت پہ چل رہے ہو جس نے انسان کو اس بات کا اقرار بھی کیا اور اس کو سجدہ بھی کیا۔ اب آج آپ دیکھ لیں اس زمانے میں کون انسان کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آج جو شعار یہ لگا رہے ہیں، نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں، ہم سب سے زیادہ انسانی حقوق کے ماننے والے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، وہ انسان کو فقط جسم سے زیادہ حیثیت ہی نہیں دے رہے۔ اس سے بڑھ کر انسان پہ ظلم کیا ہوگا کہ اسے صرف جسم میں محدود کر رہے ہو۔ پروردگار نے اگر جسم میں محدود کیا ہوتا تو کبھی بھی وہ آسمانی ملائکہ انسان کو سجدہ نہ کرتے۔ یہ جسم سے بالا تر ہے، یہ روحانی پیکر ہے، یہ معنوی پیکر ہے، یہ اس قابل ہوا ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ خبردار اس کو اس حیثیت میں نہ دیکھنا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو خدا جب کسی کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اسے اس کی نسبت اپنے آپ سے دے دیتا ہے، ورنہ گھر تو خدا کا نہیں ہے، خدا کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ لامکاں ہے۔ خدا کا کوئی حیوان نہیں ہے، وہ اسی سے بے نیاز ہے۔ کوئی روح خدا کی نہیں ہے۔ لیکن جب اس فرشتے کو عظمت دینا چاہی تو کہا کہ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو، اپنے فرشتے کو، جبرائیل کو بھیج دیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک انسانی پیکر میں ڈھل کر بی بی مریم کے پاس آ گیا۔ قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، یہ قرآن کی عجیب اور غریب آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ آپ دیکھیں دو جگہ قرآن نے یہ بات کی، ایک بی بی مریم کے واقعے میں، ایک حضرت یوسف کے واقعے میں۔ حضرت یوسف کو جب بی بی زلیخا نے اپنے اتاق خاص میں بلایا اور اس کے بعد ایک گناہ کے کام کا ارادہ کیا تو اپنے پاس پڑے ہوئے جو بت تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دیکھیں بندگی حیا لاتی ہے، بندگی حیا لے آتی ہے۔ چاہے غلط شخص کو سجدہ کر رہی تھی، وہ بتوں کو سجدہ کر رہی تھی، لیکن بندگی حیا لے آتی۔ تو حضرت یوسف نے کہا زلیخا یہ کیا تو نے؟ تو کہا یہ جو میرا خدا ہے اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا۔ تو کہا یہ بتا تیرا خدا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا خدا دیکھتا نہیں ہے۔ کہا یہ بتا تیرا خدا سنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا خدا سنتا نہیں ہے۔ کہا یہ بتا تیرا خدا بولتا ہے؟ کہا نہیں میرا خدا بولتا نہیں ہے۔ کہا زلیخا تو نے انصاف نہیں کیا، میرا خدا دیکھتا بھی ہے، میرا خدا سنتا بھی ہے، میرا خدا بولتا بھی ہے، وہ سلیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ تجھے شرم آ گئی، میں کیسے نہ شرماؤں اپنے خدا کے سامنے، میں کیسے حیا نہ کروں؟ تو قرآن میں جو قرآنی بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اور حضرت یوسف کے پاس بڑھی ہے تو جو پہلا لفظ حضرت یوسف نے کہا وہ کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف کو مرد تھے، اور یہاں پہ سورہ مریم میں خاتون تھی بی بی مریم، انہیں بھی جب احساس ہوا کہ ایک نامحرم میری خلوتگاہ میں داخل ہو چکا ہے تو فوراً جو سب سے پہلا جملہ آیا ان کی زبان مبارک پر وہ یہی آیا قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف جو نبی تھے، معصوم تھے، بی بی مریم جو معصومہ ہے،
اس کے باوجود بھی جب انہوں نے احساس کیا کہ ہم گناہ کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک ایسا موقع آ چکا ہے جو ہمیں پروردگار متعال سے دور کر دے گا، تو اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں چلی گئی۔ جیسے فرض کریں آپ باہر نکلتے، اتفاق سے بارش ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی چھت، کوئی چھتری، کوئی ایسی چیز کہ فوراً اپنے کپڑوں کو بچاؤں، اپنے اس میں چلے جاؤں۔ لیکن جب انسان کی نگاہ میں فقط مادی نہیں ہو، تمام عالم ہو، اور وہ دیکھ رہا ہے، خطرہ محسوس کر رہا ہے، بی بی مریم نے بھی خطرہ محسوس کیا، حضرت یوسف نے بھی خطرہ محسوس کیا، تو فوراً وہ اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو یوسف ہوں، میں تو نبی زادہ ہوں، میں خود بھی نبی ہوں، میں تو بچ جاؤں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ آج ایک عام جوان مومن اپنے تقویٰ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اور کہتے ہیں میں تو بچ جاؤں گا، میں تو صرف ابھی ایسی موبائل دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ابھی تھوڑی دیر بعد چھوڑ دوں گا اس کو، میری جو نگاہ ہے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ سیرت بی بی مریم یہ بتاتی ہے، سیرت حضرت یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر خدا کی پناہ میں چلے گئے تو چلے گئے، اگر اس کی پناہ میں نہیں گئے، اپنے تقوی پر بھروسہ کیا، تو ابلیس کھینچ کر تمہیں اپنی جائیگاہ پر لے جائے گا۔ اب چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، ایک حضرت یوسف کی بات، ایک بی مریم کی بات، فرق نہیں پڑتا، چاہے مرد ہو چاہے خاتون، چاہے حقیقی طور پہ خطرہ ہو جیسے حضرت یوسف کو تھا، چاہے حقیقی طور پہ خطرہ نہ ہو لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہو جیسے بی بی مریم تو فرشتہ آیا ہے، کوئی خطرہ نہیں تھا انہیں، لیکن خود انسان نے جیسے یہ سوچا کہ یہاں مجھے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، بس میں فوراً اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، اس پناہ میں چلا گیا تو وہ مجھے ان خطرات سے بچا لے گا۔ اور اگر اپنے ہی آپ پر بھروسہ کرتا رہا، یہ سوچتا رہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو عزادار ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، حج و زیارت کرتا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو یہ ابلیس کی زبان ہے جو وہ اس سے کہلوارا ہوتا ہے تاکہ وہ خدا کی پناہ میں جانے سے بچ جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو وہ روک دیتا ہے، ورنہ حقیقی طور پر پروردگار متعال فیض کامل ہے، فیض مطلق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف جب اس دروازے کی جانب بڑھے ہیں جس کو قرآن نے کہا غلقت الابواب، وہ دروازے 7 دروازے تھے جو کہ ساتوں کے ساتوں بند تھے، یا ایک دروازہ تھا جس پہ 7 تالے لگے ہوئے تھے، دونوں تفسیر موجود ہے، بالآخر وہ دروازہ کھول نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضرت یوسف بڑھے ہیں تو ایک ایک کر کے تالے ٹوٹتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، یوسف کے لیے راہ ہموار ہوتی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پروردگار جو یوسف کے لیے دروازے کھول دے آج کے مومن کے لیے دروازے نہ کھولے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی یوسف تو بنے، کوئی اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں تو دے، کوئی دروازے کی جانب تو جائے۔ ہم اس جانب نگاہ کر رہے ہوتے ہیں جس جانب نگاہ نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف اس جانب نگاہ کر رہے تھے کہ کہیں سے یہاں سے رائے فرار اختیار کرے۔ آج بھی جو شخص دروازے کی جانب جائے گا تو یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، یہ قرآن بتاتا ہے اس کے لیے بھی دروازے کھلیں گے، اس کے لیے بھی کڑیاں ٹوٹے گی، تالے ٹوٹیں گے اس کے لیے بھی۔ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے درس میں، بی معصومہ قم کے جو قم میں جو مزار بی بی کا حرم ہے اتار، ہمارے آگے ایک قبر تھی، وہ ایک عالم دین تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جس شخص کی قبر ہے یہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا تھا، یعنی جو بھی خواب دیکھتا تھا، قم میں، مشہد میں، اصفہان میں، شیراز میں، مختلف علاقوں میں لوگ آتے تھے اور اس سے تعبیر پوچھتے تھے۔ یہ یعنی 50 سال بھی نہیں گزرے اس واقعے کو، بہت پرانا واقعہ نہیں۔ تو ایک شخص اس کے پاس آیا تعبیر پوچھنے، تو اس نے کہا یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، تمہاری بیوی نے دیکھا ہے۔
تو اس نے کہا یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ تم خواب کی تعبیر اچھی بتاتے ہو، یہ تمہیں کیسے سمجھ میں آیا کہ خواب میں نے نہیں دیکھا میری بیوی نے دیکھا؟ تو اس شخص، وہ عالم بتا رہے تھے، میں نے خود نے سنا اسے، وہ کہہ رہے تھے اس شخص نے اسے جواب دیا کہ میں حضرت یوسف کے بعد چوتھا آدمی ہوں جسے اللہ نے یہ صفت دی ہے۔ تو کہا وہ کیسے دیا آپ کو؟ کہا میں مدرسہ فیضیہ میں تھا، اب تو مدرسہ فیضیہ حرم کے اندر آ چکا ہے، لیکن اس وقت مدرسہ فیضیہ الگ تھا، حرم الگ تھا، مسجد اعظم الگ ہوا کرتی تھی، اور مسجد فیضیہ کے حجرے اگر آپ نے کبھی دیکھے ہوں، امام خمینی کا بھی وہیں حجرہ تھا، تو حجرے ایسے ہیں کہ کوئی بھی آ سکتا ہے جا سکتا ہے، طلاب کے حجرے ہوتے تھے، اور درسگاہیں بھی ساتھ ہوتی تھی، کتب خانے بھی ساتھ ہوتے تھے، کہ انشاءاللہ جائیں تو ضرور جائیں، ایک بار اس مدرسے کو دیکھیں انشاءاللہ۔ خود کم کو اہل بیت نے اپنا حرم کہا ہے، بھی معصوم ہے کم کو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں نے چلہ کاٹا ہے نجف میں، 40 دن لگائے، 40 راتیں چلہ کاٹ، کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ بی بی زہرا کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تو مجھے بعد میں یہ جواب ملا کہ وہ نہیں بتائی جا سکتی، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اگر تم وہ برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بی بی معصومہ کم کے مزار پہ جاؤ۔ اتنی اہمیت ہے۔ تو وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں رات کا وقت تھا، کم میں جاڑا جو ہے سردی کا بہت سخت سردی ہوتی، -4 -5 آج بھی ہو جاتی ہے آرام سے۔ طالب علم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہی شخص جس کی قبر تھی، تو ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے شیخ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، سردی کی رات ہے، مجھے اپنے اتاق میں جگہ دے دو اپنے۔ تو طالب علم کا کمرہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں نامحرم عورت کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اچھا اگر تم نے مجھے یہاں نہیں ٹھہرایا تو میں قیامت میں اللہ سے شکایت کروں گی کہ اگر میری عزت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو اس کی وجہ یہ شخص ہے۔ اب بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے نا، وہ مولویوں سے اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مولانا ہے، یہ طالب علم ہے، تو اس سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے جب سنا تو آنے دے دیا۔ اب وہ شخص کہتے جب میں دروازہ بند کر رہا تھا اور میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو مجھے احساس ہو گیا کہ اس خاتون کے ارادے صحیح نہیں ہیں، تو میں فوراً گھر سے باہر چلا گیا، فوراً گھر سے باہر دروازہ کھول کے چلا گیا۔ اب باہر گیا تو مجھے خیال آیا تو سردی کا موسم ہے، میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ تو گھر کے حساب سے تھا، کوئی کمبل کچھ بھی نہیں ہے، اور باہر سخت برف باری ہو رہی ہے، تو سوچا کہ گھر میں آ کر کچھ لباس لے جاؤں، پھر خیال آیا کہ اگر چلا گیا تو ممکن ہے واپس نہ جا سکوں۔ تو پوری رات میں سردی میں رہا، یہاں تک کہ صبح تک مریض بن گیا، یعنی اتنی سخت سردی تھی۔ اور جب سورج نمودار ہوا ہے، میں اپنے حجرے میں داخل ہوا ہوں، تو جیسے میں نے پہلا قدم رکھا ہے، پروردگار متعال نے وہ علم میرے سینے میں عطا کر دیا۔ وہ ذات فیض کامل ہے، بخل اس ذات میں ذرہ برابر بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک شخص کو عطا کرے دوسرے کو عطا نہ کرے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس سیرت یوسف پر تو کوئی جوان چلے، یا بی بی مریم کی سیرت پر تو کوئی مومنہ چلے، تو پروردگار وہی رحمت اس پہ عطا کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً جو بی بی مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، اور یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نقطہ بی بی مریم نے بہت اچھی بات کہی، اور ایک بات حضرت یوسف نے اچھی کہی۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ حضرت یوسف کی اچھی بات تھی۔ بی بی مریم نے کہا کیا کہا؟ انی اعوذ بک اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں مریم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، فوراً کہہ لیا معاذ اللہ۔ بی بی مریم نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر اللہ کی پناہ میں گئی۔ یہ بات بتاتی ہے حضرت یوسف کی، جو ان کا جو عرفان اور ان کی معرفت تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ جیسے ہی گناہ کا احساس ہوا فوراً خدا کی بارگاہ میں بی بی مریم نے لمحے بھر کے لیے اپنی ذات کو دیکھا، انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا۔ یہ بات حضرت یوسف کی بہت اچھی، لیکن ایک بات جو ایسی جو بی بی مریم کی حضرت یوسف میں نہیں ہے، وہ یہ کہ بی بی مریم نے ایک بات کہی، ان کنت تقیا،
اگر تو متقی ہے سامنے والے کو بھی بچانا چاہا. حضرت یوسف نے سامنے والے کو نہیں بچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. فرض کریں جیسے فرض مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے, کوئی شخص آتا ہے ظلم کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں یا آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یار تم تو بھائی تم مسلمان ہو مومن ہو خیال کرو ظلم کر رہے ہو. یعنی یہ کہہ کر سامنے والے کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم تو مومن ہو, اپنی حیثیت کو پہچانو اور اس کام سے باز آ جاؤ. یا اگر رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے, فرض کریں کوئی جوان موسیقی سن رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ ہے, یعنی دیکھو رمضان کا مہینہ ہے تم مومن ہو خیال کرو اس کام سے باہر آ جاؤ. مفسرین یہ بات کرتے ہیں حضرت یوسف نے صرف اپنی بات کی اور کہا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں چلے گئے, لیکن بی بی مریم نے خود کو بھی بچایا انی اعوذ برحمن منک, اور سامنے والے کو بھی بچایا ان کنت تقیہ, کہ شاید تو کہ اگر تو متقی ہے تو اس فعل کو چھوڑ دے کہ شاید اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں تو متقی ہوں اور اس تقوی کا خیال کرتے ہوئے وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے. یعنی دیکھ رہے ہیں خود کو بھی بچا رہی بی بی سامنے والے شخص کو بھی بچا رہی. یہ بہت بڑی بات تھی جو بی بی مریم نے کی. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل جو تھے انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربک, اے مریم میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں, نمائندہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ جوان کی اور بچے کی ہدیہ دے سکوں, تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دے سکوں. اس کے بعد بی بی کہتی ہے کہ قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے, تو مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. ولم اکو بغین, اور میں کوئی باغی بھی نہیں ہوں, میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں, باغی عورت نہیں ہوں. یعنی نکاح کے ذریعے سے بھی میرا نکاح بھی نہیں ہوا, کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں, اور میں کوئی باغی عورت بھی نہیں ہوں, تو مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. تو اس وقت حضرت کہتے ہیں کہ قال کذالک, اے مریم تمہارے رب نے کہا ہے کہ اسی طرح ہے, اسی طرح ہے, معاملہ اسی طرح ہے. قال ربک ہوا علی حین, تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے آسان ہے. اور یہ بات گزر چکی تھی کہ آسانی اور سختی انسان کی نسبت ہے, ورنہ پروردگار کی نسبت نہ کچھ چیز آسان ہے نہ کوئی مشکل ہے, سب برابر ہے. اور ایک مثال بھی دی تھی, آپ اپنے ذہن میں پانی کے قطرے کو تصور کریں یا ایک سمندر کو تصور کریں, دونوں برابر. ایسا نہیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں پانی کے قطرے کو تصور کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہے, سمندر کو تصور کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے. پروردگار بھی اگر پہاڑوں کو خلق کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہے, اور اگر ایک چونٹی کو خلق کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے آسان ہے, بلکہ جتنی بھی مخلوقات کو خلق کرتا ہے اس کے لیے سب برابر ہے. امام فرماتے ہیں فاعل لا بمعنی الحرکات, اللہ اپنے فعل کو انجام دیتا ہے لیکن حرکات و سکنات سے انجام نہیں دیتا. جیسے ہی ارادہ کرتا ہے ویسے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. حتیٰ یہ جو کن بھی کہا جا رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے میرے اور آپ, ورنہ لفظ کن بھی لفظ ادا نہیں کرتا پروردگار. جیسے ہی آپ ارادہ کریں گے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے, آپ ارادہ کرتے ہیں اپنے ذہن میں کسی بھی چیز کا, وہ آپ کے ذہن میں آ گئی, ویسے ہی پروردگار جیسے ہی ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس کے بعد حضرت فرما رہے ہو کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ فعل یہ کام اس کے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ولد کو, اس بچے کو اپنی طرف سے ایک نشانی قرار دیں اور عالم کے لیے ایک رحمت قرار دیں. رحمت منا, اپنے لیے ایک اپنی طرف سے ایک رحمت قرار دیں. اور اس کے بعد وکان امر مقضیہ, اور یہ وہ کام ہے جس کا طے ہو گئی. یہ بات امر مقضیہ عربی میں کہتے ہیں یہ چیز طے ہو گئی, بس اس سے زیادہ یہ ہونے کی ہے, یہ چیز ہو گئی. ایسا فرض کرو کہ یہ ہو چکی ہے, یہ کام ہو چکا ہے. وکان امر مقضیہ, اب یہاں پر کہ کل سے انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت کو پروردگار متعال نے توفیق دی تو ادامہ دیں گے. یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل نے جو بات کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ اے مریم میں تجھے ایک بچہ دوں گا. لِأَهَبَ لَكِ, میں تجھے دوں گا. تو جبرائیل کے پاس کیا ہے دینے کا, انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں دوں گا یا اللہ تجھے دے گا، میں وسیلہ ہوں۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار متعال نے جن کو اپنا نمائندہ بنا لیا، جن کو اپنی حجت قرار دے دی، وہ دے یا اللہ دے، ایک ہی بات ہے۔ حضرت جبریل کہہ رہے لِأَهَبَ لَكِ، اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی اور یہ بات اب کسی ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہتے تو وہ کہتے بدعت ہے، جبریل کیسے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، تو قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ جبریل خود کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک بچے کی نوید دے رہا ہوں، میں تجھے ایک بچہ عنایت کر رہا ہوں۔ جب پروردگار نے اختیار دے دیا، جب پروردگار نے ولایت دے دی، جب پروردگار نے کسی کو اپنی حجت بنا دیا، جب پروردگار نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیا، تو فرق نہیں پڑتا وہ یہ کہتے میں دے دوں یا خدا دے دے۔ جو خود بھی دے رہا ہے وہ خدا ہی کی مرضی سے ہی دے رہا ہوتا ہے۔ ہم خود امام علی سے یا علی مدد کہہ دیں تب بھی وہی بات ہے، یا اللہ مدد کہہ دیں تب بھی وہی بات ہے۔ جب یہ علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علی بھی جو کچھ دیں گے، جو مدد فرمائیں گے، وہ وہی ہوگی جو خدا نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، کوئی اور نہیں ہوگی۔ ویسے ہی جیسے جبرائیل کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور جنہیں یہ ذات مبارک سمجھ نہیں آتی، جیسے مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کے متعلق اس کو جہل ہوتا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں انسان قرآن پڑھے تو اس کے لیے مفاہیم حل ہو جاتے ہیں کہ جو شخص یا علی مدد کہتا ہے اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ علی مستقل اسے دے رہے ہیں۔ جو شخص یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے یا پیغمبر کو مشکل کشائی کے لیے پکار رہا ہے، اس کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ ایک طرف وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرف پیغمبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اور خود بھی اسی وجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ خود ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بس یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں مانگ تو رہا ہوں اس ہستیوں سے، یہ بھی جو کچھ لے کے دے گی وہ اللہ ہی سے لے کر دے گی۔ یہ عین توحید ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو آتا ہے وہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، عین توحید ہے۔ اس ذات کے دشمن ہوئے اس وجہ سے کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کوشش کی کہ امام کو شہید کر دیا جائے اور اپنے اس راہ میں اور اپنے اس راہ سے امام کو ہٹا دیا جائے۔ اور یہ وہ راتیں آ چکی ہیں جس راتوں کو دیکھ کے امیر المومنین یہ فرماتے تھے یہ وہی راتیں ہیں جن کا میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور میرے حبیب نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق وعدہ ہے، وہ سچا وعدہ ہے۔ اور جب کسی نے کہا مولا اپنی ریش پر خضاب تو کر لیجئے، تو کہا اب یہ جو میری داڑھی اور میری ریش خضاب ہوگی وہ میرے اپنے خون سے ہی خضاب ہوگی۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے مسجد کوفہ میں کہ اگتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی تلوار ہے، اور جو ضربت لگی ہے تو وہ وعدہ الہی بھی سچا ہو گیا کہ یہ ریش مولا کے خون سے خضاب ہو گئی۔ لیکن کربلا میں فقط ریش کے خضاب کی بات نہیں ہے۔ میرا مولا امام زمانہ جب زیارت نہیہ میں کرتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ شیب الخضیب، میرا سلام ہو اس ریش مبارک پر جو اپنے ہی خون سے جس کو خضاب ہوا۔ مسجد کوفہ میں بھی ریش پر خضاب ہوا، کربلا میں بھی ریش پر خون سے خضاب ہوا، لیکن کربلا کا ظلم اتنا تھا کہ میرا مولا امام زمانہ فرماتا ہے السلام علی المغسل بدم الجروح، میرا سلام ہو اس ذات پر جس کو اپنے ہی خون سے غسل دیا گیا، جس کو غسل بھی اپنے ہی خون سے دیا گیا۔ کربلا میں ایک اور فرد تھا جو مسجد کوفہ میں نہ تھا۔ مسجد کوفہ میں فقط ضربت لگی تھی، ضربت کے بعد سر کو جدا نہیں کیا گیا۔ کربلا میں ایک ایسی ضربت لگی جس کے بعد سر مقدس کو جدا کیا گیا۔ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الراس المرفوع، میرا سلام ہو اس سر مبارک پر جس کو اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔
الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس توسل کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اس ماہ مبارک رمضان کی برکت رحمت مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں کامل فرما۔ بار الہ جو کوئی مشکل میں کسی پریشانی میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو رفع فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں ان کو جلد از جلد بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ خصوصاً جس مریض کا کہا گیا ہے محمد جاوید کو، ان کو جلد از جلد شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ کی فاطمہ بائی حاجی بائی حسن علی نشاد نورانی اشرف النساء بنت بچو بائی غلام حسین شریف فاطمہ بائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بائی بنت غلام حسین زہرا بائی بنت غلام حسین انور علی رحمت اللہ زریمنا بائی غلام حسین غلام علی رحمت اللہ سغرا بائی نظر علی مینا بائی اللہ رکھن نرجس بائی نظر علی حسینہ بائی فدا حسین محمد حسین غلام علی منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبد الحسین جمال بھائی بابل بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی شریف زینہ بھائی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر امینہ بھائی حسن علی مرزا فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر بلخص قاسم علی مرزا سکینہ بھائی اکبر علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا زہرا اکبر علی مرزا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داود کپاڑیا سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا یونس محمد علی کپاڑیا حسن رحمت اللہ لکھانی روشن بانو محمد علی گیلانی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بانو عبد الحسین بدامی حسین علی الدین پوناوالا زرینہ بھائی فاضل رقیہ بھائی محمد علی یاور مہدی حسین علی پوناوالا اور روخن والا فیملی فاطمہ بھائی رجب علی امیری نیلوفر حسین علی مقادم انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبد الحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی عزیز فدا حسین سومانی حیدر علی اکبر علی طاہرہ بنت شابان علی فضا بھائی غلام علی بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سغرا بھائی لال جی بابا پیار علی سومانی شبیر حسین یوسف کھوجا پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی فاطمہ مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیربانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زہرا بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی شاکر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی صاحب سبجاد علی محمد علی رحمت اللہ نور محمد راج پر رمضان علی نور محمد راج پر شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم بالجی منیرہ بنت پیار علی سراج علی اکبر علی سراج علی عبد الرسول دولت بانو ناصر علی رباب بھائی زوجہ محمد علی رحمت اللہ رضا حسین غلام علی کانانی بچو علی ملجی محمدانی زینب بھائی بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ نور محمد قاسم محمد علی دایا غلام عباس نور محمد رضا حسین محمد علی دایا احمد علی حاجی جیرا شیرین بھائی سلیمان راج پر رجب علی احمد علی دولت بانو احمد علی ملجی پریم جی عمار بھائی بنت آدم فاطمہ بھائی بنت آدم سلیمان راج پر نان بھائی بنت آدم فدا حسین کھوجا نور محمد نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی کھوجا نسیم صادق علی کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی کلثوم بھائی پنجا فدا حسین راولیہ پیار علی راولیہ فاطمہ بھائی بنت احمد علی معصومہ بنت ناگجی محمد بشیر مہر علی بابا کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر جامنہ گری علی حسین کرمانی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی لیاقت حسین حسن علی گلبانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشید دار مرحومین یوسف علی مربی والا اور رشید دار مرحومین محمد رضا مربی والا شہدائے ملت
نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی، جعفر، رضوان علی، امیر علی، حیدر علی قاسم منوری، حبیب علی قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی، حسن علی، زبار حسین، نور محمد، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنتے رمضان علی، محمد علی، رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنتے موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی، اکبر علی، زرینہ بھائی، اکبر علی، کلثوم بھائی بنتے اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بی بی، غلام عباس، کرم، برکت علی، ممتاز بھائی، رجب علی، روشن علی اصغر، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنتے اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی، نور علی، غلام حسین ماوجی، شیر بانو زوجہ غلام حسین ماوجی، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس کرم سی، منیرہ بھائی زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین، غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنتے رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنتے حسن علی جاپان والا، پیار علی، رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس، پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی، رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، فضا بھائی بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین، رجب علی دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا والا فیملی، اقبال حسین، حسن علی، نور محمد، جان محمد، مریم بھائی، نظر علی، سکینہ بھائی، علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار مرحومین، ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے رشتہ دار مرحومین، حاجی حبیب علی مقادم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ بھائی زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بانو بنتے روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین، رجب علی، حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بھائی بنتے امیر علی، فاطمہ بھائی بنتے حسین علی، سغرا بھائی بنتے حاجی نانجی، امیر علی زبیر اور احمد بھائی رام جی اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام شہدائے ملت، امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ورکر مرحومین، اور مولانا صاحب کے مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔